ماں باپ کتنے اہم ہیں ہماری زندگی، ہماری موت اور ہماری جنت کے لیے، ہماری آخرت کے لیے ماں باپ کتنے بہتر ہیں۔ سب چاہتے ہو نا ایمان پر خاتمہ ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ سنو، حضرت عبداللہ بن ابی اوصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھے۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کی کہ حضور، ایک شخص کا آخری وقت ہے، لاسٹ مومنٹ ہے، سکرات کا عالم ہے، ہم اس کے پاس گئے، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ آنے والے نے عرض کی نعم، جی ہاں یا رسول اللہ۔ سنو نماز پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، صدقے دینے والوں، عمرے حج کرنے والوں، سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے، خود تشریف لے گئے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ قل لا الہ الا اللہ، اے شخص کہہ لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی میں نہیں کہہ سکتا حضور، میری زبان سے جاری نہیں ہو رہا، آخری وقت کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احیۃ والدہ، کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ خاتون آئی، فرمایا ھذا ابنکی، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کی نعم، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ نبی پاک فرماتے تمہارا کیا خیال ہے ایک بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اس کی سفارش کرو تو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ہم اس آگ میں جلائیں گے تمہارے بیٹے کو، کیا تم جلنے دو گی یا سفارش کرو گی؟ ماں ماں ہوتی ہے، ساری زندگی بیٹے نے ستایا تھا، ساری زندگی تنگ کیا تھا، ماں کو جب یہ کہا کہ بیٹے کو آگ میں جلائیں گے، ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اذا اشفع لہ، یا رسول اللہ تب تو میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی۔ سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ عز و جل کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ ماں کہتی یا رسول اللہ میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے سے کہا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پیارے آقا نے فرمایا نوجوان نے یہ کلمہ دہرا دیا، اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمہارے گھر میں تمہاری جنت ہے، تمہارے گھر میں ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو دوزخ کا سامان خود ہی کر لیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے، ان کی خدمت کر لو تو جنت تمہارا مقدر ہے۔ ماں باپ کو ناراض کیا، سارے جہان کو راضی کیا، لوگ کہیں نمازی، لوگ کہیں روزہ دار، لوگ کہیں بڑا دین کا کام کرنے والا، لوگ کہیں مبلغ ہے، لوگ کہیں بڑے اچھے بیان کرتا ہے، ساری ساری رات نعتیں پڑھتا ہے، سال میں کئی عمرے کرتا ہے، ہر سال حج کو جاتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مگر یاد رکھو جس سے ماں باپ راضی اس سے رب راضی، اور جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب ناراض۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنے حقوق بیان کیے، اپنی عبادت کا حکم دیا، قرآن میں کئی جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ رب نے جہاں اپنے شکر کا حکم دیا، ماں باپ کے شکر کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا حضور کبیرہ گناہ بتائیے، سب سے بڑے گناہ بتائیے۔ ایک نہیں، دو نہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا گناہ شرک فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کئی حدیثوں میں ماں باپ کی نافرمانی کو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ بڑے ایکسٹریم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مگر آج ایسا لگتا ہے کوئی شراب پیے یقیناً حرام ہے، کوئی غلط کام کرے، چوری کرے، ارے ہم کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ نشئی ہے، یہ شرابی ہے، یہ جناب یہ غلط کام کرتا، یقیناً وہ سارے غلط کام ہیں۔ مگر ماں باپ کی نافرمانی کو کوئی غلط کام سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے روز زبان چلا رہے ہیں اور نمازی کہلاتے، ماں باپ کے سامنے روز بلند آواز سے بات کرتے اور بڑے نیک کہلاتے۔ میرے یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، یاد رکھنا یہ ساری عزتیں، یہ ساری جو ہماری باتیں ہیں نا دنیا کے لیے، یہ بعد میں، ماں باپ پہلے ہیں۔